بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 8 میں نماز ظہر کے وقت کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ یومیہ نمازوں کے وقت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نماز ظہر کا وقت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ زوال آفتاب سے نماز ظہر کا وقت معلوم ہوتا ہے تو زوال آفتاب کا مفہوم اور معنی بیان کیا جائے گا۔ علم فلکیات کی روح سے زوال آفتاب کی شناخت پیش کی جائے گی۔ متعلقہ اصطلاحات کو بھی ذکر کیا جائے گا، جس میں سب سے اہم ہے ظل مبسوط، ظل منکوس، دائرہ نصف نہار اور مقیاس یا شاخص، اور اس قسم کی اصطلاحات وہ بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَلِلظُّهْرِ مِنَ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ وَمَيْلُهَا عَنْ دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ المعلوم بزید الظل ای زیادته مصدران لزاد الشیء بعد نقصه۔ فَلِلظُّهْرِ مِنَ الْوَقْتِ، وقت نماز ظہر زوال شمس، زوال آفتاب ہے، وسط سما سے، آسمان کے درمیان سے جب سورج زائل ہونے لگتا ہے، ڈھلنے لگتا ہے، اور دائرہ نصف نہار سے وہ گزرنے لگتا ہے، تو اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ دائرہ نصف نہار وہ فرضی خط ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف جو خط استوا ہوتا ہے اس کے محاذی قائم کیا گیا ہے، یعنی جو شمال جنوب کی طرف قائم کیا گیا ہے اور زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو اس دائرے کو، فرضی دائرے کو جو سر کے اوپر ہوتا ہے اور وسط آسمان سے جب سورج گزرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سورج دائرہ نصف نہار سے گزر چکا ہے۔ تو گویا کہ زمین کے فرضی دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ شمال کی طرف ہے، ایک حصہ مشرق کی طرف ہے اور آدھا حصہ مغرب کی طرف ہے۔ جب سورج بالکل سر کے اوپر آتا ہے اور مغرب کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ سورج دائرہ نصف نہار سے گزر چکا ہے اور زوال شمس ہو چکا ہے۔ تو نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب ہے، آسمان کے درمیان سے جب وہ زائل ہوتا ہے، ڈھلنے لگتا ہے تو نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور اسی وقت وہ گزرتا ہے دائرہ نصف نہار سے، یعنی وہ دائرہ جو فرضی دائرہ قائم کیا گیا ہے اور زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کرۂ ارضی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور اس کے پھر 12 حصے بنائے گئے ہیں جن کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ المعلوم بزید الظل، یہ زوال شمس کیسے معلوم ہوگا؟ جب سایہ بڑھنے لگے گا، زید اے زیادت ہی، جب سایہ، ظل میں نہ سایہ، جب سایہ زیادہ ہونے لگے گا تو اس سے معلوم ہوگا کہ زوال شمس ہو چکا ہے۔ زید اور زیادت مصدران لزاد الشیء، یہ زادہ یزیدوں کے لیے مصدر ہیں، زادہ یزید زیادتاً و زیداً، مصدری معنی میں زید بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعد نقص ہی، سائے کے کم ہونے کے بعد جب اضافہ ہونے لگے گا سائے میں تو اس سے معلوم ہوگا کہ زوال شمس ہو چکا ہے، سورج وسط آسمان سے گزر چکا ہے اور دائرہ نصف نہار سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ وَذَلِكَ فِي الظِّلِّ الْمَبْسُوطِ، اور یہ ظل مبسوط میں ہوتا ہے،
ذل یعنی سایہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں، سایہ مبسوط، سایہ منقوس یا معکوس۔ تو ذل مبسوط کی خود تعریف فرماتے ہیں، هو الحادث من المقاییس القائمۃ علی سطح الافق، یہ وہ سایہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے اس مقیاس سے، اس شاخص سے جو زمین کی سطح پہ گاڑی جاتی ہے۔ تو جو پیمانہ یا کوئی لکڑی یا کوئی بھی شاخص زمین کے اوپر گاڑا گیا ہو، تو جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس کا جو سایہ ایک لمبا سا مغرب کی طرف ہوتا ہے، اس کو ذل مبسوط کہتے ہیں۔ جو جو سورج بلند ہوتا ہے تو وہ سایہ کم ہونے لگتا ہے، پھر جب سورج وسط آسمان سے گزرتا ہے تو پھر وہ سایہ بڑھنے لگتا ہے، کس طرف؟ مشرق کی طرف۔ تو وہ معیار ہوتا ہے زوال شمس کا۔ تو بہرحال ذیل مبسوط اس سایہ کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر گاڑی گئی شاخص سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اب وضاحت کرتے ہیں اس زوال شمس کی۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ وَقَعَ لِكُلِّ شَاخِصٍ قَائِمٍ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودًا عَلَى سَطْحِ الْأُفُقِ ظِلٌ طَوِيلٌ إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر شاخص جو زمین کے اوپر گاڑی گئی ہو، اس طرح کہ وہ سطح افق پر عمودی گاڑی گئی ہو، سیدھی گاڑی گئی ہو، تو اس کے لیے واقع ظل طویل، تو ہر شاخص کے لیے سورج کے طلوع کے وقت ایک لمبا سایہ پیدا ہوتا ہے الی جہت المغرب، مغرب کی طرف۔ ثم لا یزال ینقص، پھر وہ سایہ کم ہوتا رہتا ہے کلما ارتفعت الشمس، جتنا سورج بلند ہوتا رہتا ہے، حتی تبلغ وسط السماء، حتی کہ سورج آسمان کے درمیان میں پہنچتا ہے، سروں کے اوپر آتا ہے، تو وہ سایہ بالکل کم ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج زائل ہوتا ہے تو وہ سایہ مشرق کی طرف زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ معیار ہوتا ہے جب سایہ بڑھنے لگے مشرق کی طرف تو پھر زوال ہو چکا ہے اور نماز ظہر کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا معیار تھا زوال شمس کو پہچاننے کا۔ ہاں، اس میں ذل مبسوط کے مقابلے میں ذل منقوس کی جو اصطلاح قائم کی گئی ہے اس کا بھی ایک تعریف ہو جائے۔ ذل منقوس کی شرح جو بیان کی ہے روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان میں خود شہید ثانی نے فرمایا، هو المأخوذ من المقاییس الموازیة للافق فإن زیادته تحصل من اول النہار وتنتہی عند انتہاء نقص المبسوط فهو ضده فلا بد من الاحتراز عنه۔ ذل منقوس اس شاخص اور اس مقیاس کا ہوتا ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے وقت اس کے مقابلے میں دیوار کے اندر گاڑی گئی ہو۔ تو جب سورج طلوع ہوگا تو جو اس کے مقابلے میں مغرب کی طرف جو دیوار کھڑی ہوئی ہے تو اس کے اندر سورج کے سامنے جو اس کے اندر کیل گاڑی جائے یا کوئی شاخص گاڑی جائے تو اس کا سایہ بالکل نہیں ہوگا، چونکہ سورج اس کے مقابلے میں نکل رہا ہے۔ تو جو وہ بلند ہوگا سورج تو اس کا سایہ نیچے کی طرف دیوار کے اوپر پڑنے لگے گا۔ تو جب سورج بالکل سر کے اوپر آئے گا یا وسط آسمان میں آئے گا تو اس کا تو سایہ بالکل پوری دیوار پر پھیل چکا ہوگا اور نیچے کی طرف وہ آ چکا ہوگا۔ وہ ذل منقوس ہوتا ہے، وہ معیار نہیں ہے زوال کا۔ تو زوال کا معیار وہ ہے جو زمین کے اوپر سیدھی گاڑی گئی شاخص اور مقیاس ہو، تو جب سورج بلند ہوگا تو مغرب کی طرف اس کا لمبا سایہ ہوگا، جب سورج بلند ہوتا جائے گا اس کا سایہ مغرب سے چھوٹا ہوتا جائے گا، جب سر کے اوپر آئے گا تو پھر اس کا سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا، تو وہ زوال شمس کا معیار ہوگا۔ اب ہم اس کو دلیلوں کی روشنی میں اپنی جو ایک روش تھی ہماری اس کے تحت دیکھ لیتے ہیں
تمام مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ زوال شمس نماز ظہر کا وقت ہے۔ اس کی دلیل ہے قرآن کی آیت اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ سورہ اسراء میں آیت نمبر 78 میں یہ تعبیر آئی ہے کہ نماز پڑھو زوال شمس سے لے کر غسق اللیل نصف شب تک، یعنی 4 نمازوں کا جو وقت ہے وہ ان 2 اصطلاحوں کے درمیان میں ہے۔ دلوک شمس زوال شمس ہوتا ہے تو ظہر اور عصر کا مشترکہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ابتدا میں نماز ظہر کے لیے خاص ہے، آخر میں 4 رکعت کے لیے نماز عصر سے خاص ہے، درمیان میں وہ مشترکہ وقت ہے جس کو دلوک شمس کی اصطلاح سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور غسق اللیل نصف شب تک نماز مغربین کا وقت ہوتا ہے، اول سے مغرب کے لیے خاص ہے، آخر سے عشاء کے لیے خاص ہے، تو درمیان میں مشترک وقت ہے، تو وہ کیا ہے غسق اللیل کی اصطلاح سے بیان ہوا ہے۔ اور قرآن الفجر یعنی طلوع فجر وہ نماز صبح کا وقت قرآنی اصطلاح میں۔ علامہ سید علی نقی نقن مجتہد لکھنوی نجفی جو تھے، انہوں نے تفسیر فصل الخطاب میں ایک جملہ بیان فرمایا ہے جسے بہت سے شارحین اور مفسرین نے بعد میں نقل کیا ہے۔ فرمایا قرآن میں 3 اصطلاحات کے ذریعے نماز پنجگانہ کا وقت بیان ہوا، دلوک شمس یعنی نماز ظہرین کے لیے، اور غسق اللیل نماز مغربین کے لیے اینڈ کا وقت معین ہوا ہے، اور قرآن الفجر وہ نماز صبح کا وقت۔ تو یہ جناب علی اس کے لیے مزید تفصیلات پھر ظاہر ہے کہ اردو زبان میں کافی علمی تفاسیر اب موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ روایات میں سے صحیح زرارہ بن اعین کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظہر والعصر، جب سورج ڈھل جاتا ہے، زوال آفتاب ہو جاتا ہے، تو دونوں نمازوں ظہر و عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور صحیح عبید بن زرارہ کوفی، زرارہ کے بیٹے ہیں، سألت ابا عبداللہ عن وقت الظہر والعصر، میں نے امام صادق علیہ السلام سے ظہر و عصر کے وقت کے بارے میں پوچھا، فرمایا اذا زالت الشمس دخل وقت الظہر والعصر جمیعا، جب سورج زوال ہوتا ہے تو ظہر و عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، دونوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے، الا ان هذه قبل هذه، مگر ظہر عصر سے پہلے ہوتی ہے، ثم انت فی وقت منہما جمیعا، پھر دونوں کا مشترکہ وقت ہے، حتی تغیب الشمس، حتی کہ زوال شمس نہ، حتی کہ غروب شمس ہو جائے تو ان نمازوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ اس کے مخالف روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے ظہر کا وقت زوال کے بعد 1 قدم یا 2 قدم یا 1 ہاتھ تک بیان ہوا ہے، تو اس سے مراد فضیلت نماز ظہر کا وقت ہے۔ اور یہ جو صحیح روایات تھیں یہ تو ابواب مواقیت میں باب نمبر 4 میں ہیں، اور اس کے مخالف یا وہ جو ہیں وہ بھی اسی باب میں بھی ہیں، کچھ دوسرے ابواب میں بھی ہیں۔ زوال شمس کیسے پہچانیں گے وہ تو علامہ شہید ثانی نے بھی کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سایہ مغرب کی طرف جو طلوع کے وقت پیدا ہوا تھا شاخص کا، تو جب سورج سر پہ آئے گا تو وہ مشرق کی طرف جب بڑھنے لگے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، زوال شمس کی علامت ہوتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر شاخص جو زمین کے اوپر گاڑی گئی ہو اس کا طولانی سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا ہے تو وہ سایہ کم ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ جب وسط آسمان میں سورج پہنچ جائے، جسے دائرہ نصف نہار بھی کہتے ہیں یا دائرہ معدل نہار بھی کہتے ہیں، یہ ایک فرضی خط ہے جو شاخص کے اوپر بنایا گیا ہے، جو شمال اور جنوب کے قطب کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب سورج وسط آسمان میں پہنچتا ہے تو سورج شاخص کے اوپر ہوتا ہے، تو سایہ
کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ سایہ بڑھنے لگتا ہے مشرق کی طرف تو پھر کیا ہو جاتا ہے، زوال شمس ہو جاتا ہے۔ اگر سورج بالکل سر کے اوپر ہو تو پھر سایہ ختم بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل اوپر، لیکن اگر سورج بالکل سر کے اوپر نہ ہو بلکہ اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرنے والے ہیں علم فلکیات کی دقیق اصطلاحات کی روشنی میں، تو پھر بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ کم ہونے کے بعد بڑھنے لگتا ہے۔ تو روایات میں بھی سایہ کے کم ہونے کے بعد بڑھنے کو معیار قرار دیا گیا ہے، چونکہ سایہ کا بالکل ختم ہو جانا زوال کے وقت یہ نادر ہوتا ہے۔ اچھا، روایات میں سے چند ایک پیش کی جائیں۔ مرفوع احمد بن محمد بن عیسیٰ عشری کمی سماع بن مہران سے ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، جو التفدا کا متا وقت الصلاۃ، نماز ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ فاقبل یلتفت یمینا و شمالا کانہ یطلب شیئا، تو آپ نے دائیں بائیں توجہ کی تو گویا کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ فلما رأیت ذلک تناولت عودا فقلت هذا تطلب، تو میں نے جب دیکھا تو ایک لکڑی اٹھائی اور عرض کی، آپ یہ تلاش کر رہے تھے؟ قال علیہ السلام نعم، فرمایا ہاں۔ فاخذ العود فنصب بحیال الشمس، تو آپ نے اس لکڑی کو گاڑ دیا زمین میں سورج کے مقابلے میں۔ ثم قال ان الشمس اذا طلعت كان الفيء طويلا، جب سورج طلوع ہوگا تو ایک لمبا سایہ ہوگا۔ ثم لا يزال ينقص حتى تزول، تو حتیٰ وہ کم ہوتا رہے گا سایہ حتیٰ کہ بالکل زوال ہو جائے۔ فاذا زالت زادت، جب زوال ہوگا تو وہ سایہ بڑھنے لگے گا مشرق کی طرف۔ فاذا استبنت الزیادۃ فصل الظہر، جب سایہ کا بڑھنا واضح ہو جائے تو پھر کیا کرو، نماز ظہر پڑھو۔ ثم تمہل قدر ذراع، پھر ایک ذراع کی مقدار تک مہلت اور صبر کرو۔ وصلی العصر، اس کے بعد عصر پڑھو۔ یہ ابواب مواقیت میں باب 11 میں ہے۔ خبر علی بن ابی حمزہ، تاخذون عودا طولہ ثلاثۃ اشبار وان زاد فهو ابین فیقام، ایک لکڑی اٹھاؤ جس کی لمبائی 3 بالش یا زیادہ ہو، اگر زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، واضح ہے۔ فیقام، اس کو گاڑ دیا جائے۔ فما دام تری الظل ینقص، جب تک سایہ کم ہوتا رہے، فلم تزل، تو نماز نہ پڑھو۔ فاذا زاد الظل بعد النقصان فقد زال، تو وہ زوال بھی نہیں ہوا، جب کم ہونے کے بعد سایہ بڑھنے لگے تو زوال ہو گیا۔ مرسلہ فقی، من لا یعذر الفقی، شیخ صدوق کی مرسلہ روایت۔ فاذا نقص الظل حتى يبلغ غایتہ، جب سایہ کم ہوتا رہے اور انتہا کو پہنچ جائے۔ ثم زاد فقد زالت الشمس، پھر بڑھنے لگے تو زوال شمس ہو گیا۔ وتفتح ابواب السماء، آسمان کے ابواب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتحب الریاح، اور رحمت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ وتقضى الحوائج العظام، اور بڑی حاجات قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ معیار تھا جو روایات میں بھی بیان ہوا ہے اور علم فلکیات کی روشنی میں بھی اس کی وضاحت بڑے سادے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔